حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں 70 سے بھی زیادہ شاخیں بیان کی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں جن میں حیا یعنی شرم بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ بے حجابی اور بے شرمی بغیرتی ایک کافرانہ خصلت ہے، اس کے مقابلے میں غیرت اور حیا کو ایمان کی شاخ قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اخلاقی خوبیوں اور مجموعے کا نام ہے۔ اس سے مراد شرم ہے جو بغیرتی اور بے حیائی کے کاموں سے آدمی کو بچائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتے رہو۔ مسلمان کی غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جو بے غیرتی اور بے شرمی اور بے حیائی جن کاموں میں ہو، کیونکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان چیزوں سے دور رہے۔ حیا یعنی کہ ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان والا آدمی بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس طرح کے کاموں کو پسند نہیں کرتا جس میں بے حیائی ہو اور فحاشی اور عریانی ہو۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بے حیائی اور بے شرمی کے کام مل کے اور کھل کے کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں اور خود بھی خوش ہوتے ہیں انہی کے اوپر۔ بے حیائی کے کاموں میں، بے شرمی کے کاموں میں اور بغیرتی کے کاموں میں تالیاں بجانا، خوش ہونا، واہ واہ کرنا، یہاں پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لوگ اسلام کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، یعنی بے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا اور لوگوں کو دکھانا اور اس پر خوش ہونا، یہ کتنی بےغیرتی کی بات ہے۔ اور بےغیرت انسان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، بےغیرت ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ گانے اور فلمیں اور ڈرامے اور اس طرح کا ماحول سارا کا سارا بے حیائی پر مبنی ہے۔ معاشرے کے اندر بے حیا اور بے غیرت اور بے شرم عام ہو جائیں گے تو وہاں پر غیرت ختم ہو جائے گی، وہاں پر ایمان کا جذبہ ختم ہو جائے گا، وہاں پر جو ایمان کی دولت ہے لوگوں کے پاس وہ کم ہو جائے گی اور اس طرح کے لوگ زیادہ ہو جائیں گے۔ شادی ہوتی ہے تو شادی میں عورت ناچتی ہے تو اس کے بھائی بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور اس کا شوہر بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے، وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اس کا ناچنا کیسا ہے، اس کا ڈانس کرنا کیسا ہے، یہ کتنی اچھی لگتی ہے، اپنے جسم کو کس طرح جو ہے نا ادھر ادھر کر رہی ہے۔ تو وہ جو اس کے بھائی اور اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے اندر بھی غیرت نہیں ہوتی اور وہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور دیکھنے والے تو ویسے بھی خوش ہوں گے نا۔ اور حیا اور غیرت اتنی ختم ہو جاتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر اللہ کا گھر ہے، ساتھ میں مسجد ہے، ہم اتنے گانے گا رہے ہیں، اتنی فحاشی اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اتنا شور مچا رہے ہیں، اتنی آوازیں لگا رہے ہیں، تو اللہ کے گھر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔ ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اور
اس طرح کے کاموں میں وہ اپنے زور اور شور میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اتنا حد سے تجاوز کر جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی طاقت سے اور اللہ کی حدود سے باہر نکل گیا ہوں۔ بے حیا اور بے شرم اور بے غیرت آدمی ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے، اسی کے اندر کسی چیز کا لحاظ نہیں ہوتا، نہ مسجد کا لحاظ ہوتا ہے، نہ اذان کا لحاظ ہوتا ہے، نہ کسی عالم کا لحاظ ہوتا ہے، نہ کسی دیندار کا لحاظ ہوتا ہے۔ وہ بے شرم ہے، وہ بے حیا ہے، تو اسی کے اندر وہ چیز کھلم کھلا وہ اس چیز کا وہ اظہار کرتا ہے کہ میں یہی چیز کو پسند کرتا ہوں اور اسی چیز کے اوپر چلتا ہوں، جس کو ناراض ہونا ہے تو اس کو ہونے دو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ بے حیا، بے شرم عورتیں اس طرح کا لباس پہن کے اور لوگوں کو دکھانا اور اس پہ خوش ہونا کہ مجھے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، اور وہ اس پر خوش ہو رہی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے گھر والے بھی خوش ہو رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی اس کا جسم دیکھ رہے ہیں، اور اس کا اپنا باپ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا بھائی بھی دیکھ رہا ہے، اس کا شوہر تو ویسے ہی دیکھتا ہے، لیکن اس کے اپنے بھی سارے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک گھر والے کو بھی اس کے اوپر غیرت نہیں آتی کہ اس کو یہ کہہ دے کہ آپ نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھائی دیکھ رہا ہے، آپ کو رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو باہر کے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو یہ غیرت کا تقاضا ہے، کیونکہ بے ایمان کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، وہ اس کو روکتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سارے کام تو ایمان کی غیرت کرتی ہے نا۔ یہ سارے کام تو وہ کرتا ہے جس کے اندر ایمان کی غیرت ہو، جس کے اندر آدمی پہلے سے ہی بغیرت ہو، بے شرم اور بے حیا ہو، تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی بہن اور اس کی ماں نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ وہ تو خوش ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو ہمیں جو ہے نا اچھا سمجھیں گے اور ہماری عزت کریں گے اور ہمیں سلام کریں گے، کیونکہ یہ عورتیں ایسی کی ہیں۔ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے ساتھ اس کی ایمان کی جو غیرت ہے وہ بھی اس کے ساتھ ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سارا وبال اسی چیز کا ہے کہ ہمارے اندر ایمانی غیرت ختم ہو گئی ہے۔ ہم فنکاروں کی، اداکاروں کی، گلوکاروں کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت خوبصورت لگتا ہے، یہ عورت بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اس طرح ہم بے حیا اور فنکاروں کو اور گلوکاروں کو اچھا سمجھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے۔